ایک ایک تکیہ اٹھا کر ان کے کور میں پورا بازو ڈال کر ٹٹول رہی تھی۔ وہ اتنی آہستگی سے دروازہ کھول کر آیا، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ ویسے بھی دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ تکیے رکھ کر اس نے بیڈ کے نیچے جھانکا۔ کس جاسوسی میں لگی ہوئی ہو؟ کسی عقل مند کا سہارا لے لو۔ اس کی آواز پر ندا کی تو ہلکی سی چیخ ہی نکل گئی۔ وہ جو جھک کر بیڈ کے نیچے جھانک رہی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پہ گھبراہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے ندا؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تھا بھی حیران۔ ندا کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ ساتھ پلیز کسی سے نہ کہنا۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ کیا نہ کہوں ندا؟ بات کیا ہے؟ سچ سے بتاؤ، بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ وہ شمائلہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے نا؟ تو مجھے کہنے لگی کہ ساتھ سے پوچھنا کہ میں اسے کیسی لگتی ہوں۔ اس نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری بات شمائلہ پر ڈال دی۔ ایک بھونڈا سا بہانہ بنایا۔ دل ہی دل میں شمائلہ سے معافی بھی مانگی۔ کیا کہا تم نے؟ سعد حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور ندا اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جو بات شمائلہ کے منہ سے سن کر اسے اس قدر ناگوار گزری تھی، وہ اس نے سعد سے کیوں کر کہہ ڈالی۔ یہ وہ انکشاف تھا جس سے آشنا ہونا ہی اسے ایک عجیب سے خلفشار میں ڈال چکا تھا۔ وہ دل پہ ایک بوجھ لیے پھر رہی تھی۔ سمجھ نہ آتا تھا کیسے خود کو پہلے جیسا ہلکا پھلکا کرے۔ یہ وہ خواب تھا جس سے جاگ کر انسان شکر بجا لاتے ہیں کہ شکر ہے خواب ہی تھا۔ تم مجھ سے اپنی سہیلی کے بارے میں رائے طلب کر رہی ہو؟ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ واقعی؟ ندا نے نظریں جھکا دیں۔ اگر یہی سچ ہے تو اس بات کا میرے کمرے کی تلاشی لینے سے کیا تعلق ہے بھلا؟ وہ اب کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے اپنی عقل کے گھوڑے چاروں سمت دوڑائے۔ تصویر، اس نے چٹکی بجائی۔ تصویر؟ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اس سے تمہاری تصویر چاہیے۔ میں نے سوچا تم سے مانگنے کے بجائے تمہارے کمرے سے لے لوں، لیکن ملی ہی نہیں۔ ساتھ ہی اس نے منہ لٹکانے کی اداکاری بھی کی۔ کون سے دور کی بات کر رہی ہو؟ ملیحہ کے موبائل میں میری اتنی تصویریں پڑی ہیں، یہ تم بھی جانتی ہو۔ یہ بات ہوتی تو تم اسے مانگ لیتی۔ وہ بدستور اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیجیٹل تصویر میں وہ بات نہیں ہوتی، اسے انسان یوں ہاتھ لگا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنی انگلی سعد کے گال پر رکھ کر دکھائی۔ سعد نے اس کی وہی کلائی دبوچ لی۔ تم جانتی ہو، تم ایک جوان بندے کو چھیڑ رہی ہو۔ کلائی کو اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کیا۔ یہ حرکتیں اپنے محرم کے ساتھ کرنا۔ محرم مطلب؟ محرم کا مطلب تو وہ جانتی تھی، لیکن یہاں وہ کون سے محرم کی بات کر رہا تھا یہ نہ سمجھ پائی۔ ارے تمہارا شوہر، اس نے قدرے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ندا کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اس نے ناراض نگاہیں سعد کے چہرے پر ڈالی۔ شادی تو ہوگی نا تمہاری کسی بد نصیب سے؟ اس وقت وہ پرانی ٹون میں آ چکا تھا۔ لو بھلا، وہ کیوں بد نصیب ہوگا؟ اسے تو میں ملوں گی نا، اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، اور آپ میں ایسا کیا خاص ہے؟ وہ اس کی خود اعتمادی بھی چیک کرنا چاہتا تھا۔ ہاتھ میں ذائقہ ہے، ہر چیز میچ کر کے پہنتی ہوں۔ ہاں ہاں، لال کپڑے، لال چوڑیاں، لال لپسٹک، لال کیوٹکس۔ کوکنگ بہترین کرتی ہوں۔ سعد کے طنز کو نظر انداز کرنا اس نے بہتر جانا۔ میں ہوں ٹیسٹر، اور میرا پیٹ اکثر ٹھیک نہیں رہتا۔ اس نے پیٹ پکڑا۔ محبت کرنے والی نیچر ہے میری۔ محبت کرنے والی نیچر ہونے میں اور محبت ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس نے گہری نظروں سے ندا کو دیکھا تو اسے واقعی شرم سی آ گئی۔ عجیب سی نظریں لگیں اس وقت اسے ساتھ۔ آپ کو کیا پتا محبت کے بارے میں؟ یہ تو جن کو ہوتی ہے انہیں ہی پتہ ہوتا ہے۔ محبت مجھے ہوئی، پتہ تمہیں نہیں ہے؟ جاؤ تمہاری ٹیوٹر آ چکی ہوگی۔ اوہو، تو شمائلہ صحیح کہتی ہے، یہ کسی کو پسند کرتا ہے۔ یہ جان کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ باتیں دیکھو جناب کی،
شاہ جہاں نے اپنے دائیں جانب کھڑے گارڈ سے مخاطب ہوتے حاکم کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہی نہیں تم اسی ملاحہ کی بات کر رہے ہو جسے تم نے بلیک میل کیا ہے۔ او ہو، تو یہ سب تم اس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ حاکم نے پرسوچ انداز میں شاہ جہاں کے چہرے پہ نظریں دوڑائیں۔ تم اسے پسند تو نہیں کرتے؟ وہ ہے ہی ایسی، کوئی بھی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ او پلیز، شاہ جہاں کے چہرے پہ ناگواری کا تاثر نمایاں تھا۔ میں صرف تمہیں وہ محسوس کرانا چاہتا تھا جو وہ محسوس کر رہی ہے۔ کیا محسوس کر رہی ہے وہ؟ حاکم اسے کافی فکر مند نظر آیا۔ شاہ جہاں اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب وہی شخص آپ کو بلیک میل کرنے لگ جائے جس سے آپ نے محبت کی ہو؟ شاہ جہاں نے اب کی بار کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے بغیر جینے کا کوئی تصور نہیں ہے میرے نزدیک۔ حاکم نے شاہ جہاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارا باپ تمہاری منگنی کروا چکا ہے اور جلد شادی بھی ہو جائے گی۔ شاہ جہاں کی آواز اونچی ہونے لگی۔ یہ شادی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس مسئلے کا تمہیں یہی حل ملا کہ ملاحہ کو بلیک میل کرو کہ وہ آئندہ بھی تم سے ملتی رہے، ورنہ تم اس کے ساتھ بنائی ویڈیو پورے شہر میں پھیلا دو گے۔ شاہ جہاں نے اپنی جیب سے یک لخت پستول نکالا اور اس کا رخ حاکم کے سینے کی جانب کیا۔ وہ ویڈیو دو مجھے۔ میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں میں کبھی اسے اس طرح دھمکیاں دوں گا۔ حاکم نے ملاحہ سے محبت کی تھی۔ وہ اس کے قریب بھی تبھی آیا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ کبھی ملاحہ سے اس کی شادی نہیں کریں گے۔ اس کی شادی کو کسی اونچی جگہ کیش کرانے کی کوشش کریں گے۔ اسے ملاحہ کی قربت حاصل کرنے کا یہی رستہ نظر آیا کہ وہ اس سے شادی کا وعدہ کر لے۔ 1 سال سے وہ اس رشتے سے بندھے تھے اور 2 سال ان کی محبت کو ہو رہے تھے۔ وہ ڈیڈ کی بات نہ مانتا تو وہ اسے آگ کر دیتے۔ اسی سلسلے میں ان کی لڑائی بھی ہو چکی تھی جس کے باعث وہ اکیلا مری نکل گیا تھا۔ تم نے ڈیڈ کو ملاحہ سے شادی پر راضی کرنے کی کئی بار کوشش کی تھی، لیکن ملاحہ کو کھو دینے کے ڈر سے اسے بلیک میلنگ پر مجبور کر دیا تھا۔ تم نہیں جانتے محبت میں انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری منگنی کی تصویر دکھائی تھی، وہ بھی تو خوبصورت ہے۔ شاہ جہاں نے اسے سمجھانا چاہا تو حاکم کی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھنا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا۔ تمہیں احساس ہوا تم نے کیسے ملاحہ کی امید دلا کر اسے مایوس کیا، آدھے سفر میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کیسے اپنی پسندیدہ شخص کو دوسرے ہاتھ میں جاتے دیکھا۔ وہ بول رہا تھا اور حاکم کی آنکھوں کے سامنے پچھلے دنوں کے سارے واقعات گم گئے۔ شاہ جہاں نے وہ سب اسے اس اذیت سے آشنا کرنے کی خاطر کیا تھا جس میں ملاحہ جانے کب سے مبتلا تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور شاہ جہاں کے ہاتھ میں پکڑا پستول اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ جو تم نے کیا میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں۔ نہ اس کی آواز لرزی، نہ اس کا ہاتھ کپ کپایا۔ ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دو، کیونکہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اسے ایک ایسا رشتہ رکھنے پر مجبور کرو گے جو وہ نہیں رکھنا چاہتی۔ شاہ جہاں نے پستول دوبارہ جیب میں رکھا۔ تم اس کے قریب ہی کیوں آئے جب تم جانتے تھے کہ شادی ممکن نہیں؟ میں نے چور دروازہ کھولا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ حاکم اب فرش کو گھور رہا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے اس طرح جڑ جائے کہ چاہے بھی تو الگ نہ ہو پائے۔ Is love meant to be selfish؟ حاکم کا سر مزید جھک گیا۔ تم اسے بہتر زندگی دینے کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، نہ ہی اس کی خاطر دنیا سے لڑنے کو تیار ہو۔ شاہ جہاں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈیڈ نے مجھے آگ کر دیا تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ کیا تب میں اسے ایک اچھی زندگی دے پاؤں گا؟ ملاحہ نے شاہ جہاں سے مدد طلب کی تھی۔ وہ حیران ضرور ہوا تھا کہ ملاحہ جیسی لڑکی نے کیسے اسے اس قابل جانا کہ وہ اس کا راز دل میں رکھے اور اسے اس مصیبت سے نکال لے گا۔ شاہ جہاں، آپ کی آنکھ صاف ہے، اس میں وہ گندگی نہیں جو دوسرے لڑکوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے بغور شاہ جہاں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، سوری، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جن دوستوں کی کمپنی میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ اس نے شاہ جہاں سے صرف اس غرض سے مدد مانگی تھی کہ وہ حاکم کے پاس موجود ویڈیو ضائع کر دے۔
وہ آخری بار قسمت آزمانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس صرف خودکشی کا رستہ بچا تھا۔ خودکشی کا سن کر شاہ جہاں کی جو کیفیت ہوئی وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اپنی ماں اسے دھندلی دھندلی سی یاد تھی۔ یاد تھا تو یہ کہ اس کی ماں کی گود میں اسے وہ گرمائش اور تحفظ محسوس ہوا تھا جو آج تک اسے یاد تھا۔ معاشرے کے مضبوط مردوں کو جب وہ عورت کی ذات رونتے دیکھتا اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ اس کی ماں کی ذات بھی اسی معاشرے کے مردوں کے ہاتھوں مسلی گئی تھی۔ آج عالمگیر کا سارا دن اسلام آباد میں گزرا تھا۔ ایک سرمایہ کار کے ساتھ بہت اہم میٹنگ تھی جس سے واپسی شام کی فلائٹ سے ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ اور ڈرائیور ملیحہ کو بھی اس کے گھر ڈراپ کر آئے تھے۔ اس کا آفس اس وقت تاریک تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے لائٹ آن کی اور اپنی میز کی جانب بڑھا۔ اس کا مقصد اپنا بریف کیس ڈراپ کرنا تھا۔ وہ ایک نظر اپنے آفس پر بھی ڈالنا چاہتا تھا، کہیں کوئی کاغذی کام اس کی میز تک نہ آیا ہو۔ میز پر نظر ڈالی تو ٹھٹکا۔ کاغذ تو تھا لیکن کام کی غرض سے نہیں، اس کے ہوش اڑانے کی غرض سے یہاں رکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے وہ سب حادثات اور واقعات گھوم گئے جو چند دنوں سے اس کی زندگی میں بے سکونی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ وجہ آج سامنے آ گئی تھی۔ وہ اتنی ہی سنگین تھی جتنا کہ وہ حادثات جو اس کا پیچھا کرتے اسے بار بار ڈھونڈ لیتے تھے۔ ایک بلیک اینڈ وائٹ اسکیچ تھا جو غالباً کسی ماہر آرٹسٹ نے بنایا تھا کیونکہ وہ اس کے فن کا شاہکار نمونہ تھا۔ اسکیچ ہوتے ہوئے بھی اس پر حقیقت کا سا گمان ہوتا تھا۔ اسکیچ میں ایک سڑک بنی تھی جس کے ایک طرف ایک موٹر سائیکل گرا پڑا تھا اور تھوڑا سا آگے سڑک کے کنارے ایک آدمی کمر کے بل گرا پڑا تھا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسکیچ کو تھامے عالمگیر کے ہاتھ کانپنے لگ گئے۔ ایسی کپکپاہٹ طاری ہوئی کہ کاغذ ہاتھ سے چھٹ کر میز پر گر گیا۔ وہ اجنبی اس کے راز سے واقف تھا۔ یاد تھی اسے وہ 2 سال پہلے کی سرد اذیت ناک رات۔ گھر آ کر وہ ٹھنڈے پانی سے نہایا تھا، خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو داغ روح پر لگ چکا تھا وہ کیسے مٹتا؟ اس کا جسم تو بے داغ تھا، وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، کسی کے ساتھ اپنے ضمیر کا بوجھ بانٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کی لمحے بھر کی لاپرواہی نے ایک جوان آدمی سے اس کی زندگی چھین لی تھی۔ وہ آج تک خود کو معاف نہیں کر پایا تھا۔ ملیحہ کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر کافی بہتر محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اب وہی ڈر دوبارہ اس کے دل میں نئے سرے سے براجمان ہوا۔ اگر ملیحہ کو اس کے بارے میں پتہ لگ گیا تو اپنے ہر قریبی رشتے کو لے کر وہ اسی وسوسے کا شکار رہتا تھا، میرا اصلی روپ دیکھ کر کون مجھ سے محبت کرے گا؟ شاید اسی وجہ سے وہ خود سے محبت کرنا بھی بھول چکا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اجنبی کسی بھی قسم کی مدد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ عالمگیر اسے فوری طور پر کسی ہسپتال لے بھی جاتا تو کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن اسے اپنے خود غرض خیالات بھلاتے نہیں بھولتے تھے۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی ذات کا ایک ایسا پہلو دنیا سے اپنے پیاروں سے چھپائے ہوئے تھا جسے جان کر کوئی بھی اس سے محبت نہ کرتا۔ یہ خیال دیمک کی طرح اس کی ذات کو لگ چکا تھا۔ عالیہ اور سکندر اتوار کی شام عالیہ کے پسندیدہ آئس کریم پارلر میں موجود اپنی آرڈر کردہ آئس کریم کا انتظار کر رہے تھے۔ عالیہ بہت گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے بیٹھا کھڑکی سے باہر درخت پر بیٹھے 2 کبوتروں کے جوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی کسی خیال میں کھویا ہوا تھا۔ پہلے پہل وہ دونوں دوست تھے، پھر عالیہ کے اعتراف محبت کے جواب میں سکندر کی خاموشی نے اسے بھی محتاط کر دیا۔ اسے وہ شام یاد تھی جب وہ بارش میں بھیگا ہوا اس کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کراچی میں بارش روز روز نہیں ہوتی۔ وہ دن یادگار تھا، لیکن اس دن سکندر کا رویہ بہت عجیب لگا اسے۔ وہ اندر بھی نہیں آنا چاہتا تھا،
گارڈ کی اطلاع دینے پر جب وہ گیٹ سے باہر آئی تو وہ لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ عالیہ، اس نے عالیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی طرف جھک کر سوال کیا تھا، اگر میں تمہارا ساتھ چاہوں تو؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم میری ساتھی بن جاؤ، مجھے کسی اور کی ضرورت نہ رہے، کوئی طلب نہ رہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ سکندر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تب تم… پاگل تھا میں دوبارہ منہ کے بل نہیں گرنا چاہتا۔ تم میرے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہوگی، یہ میرا دل کہتا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ عالیہ کو صرف ایک بات سے دلچسپی تھی، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے جو مجھے لگنے لگا ہے کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے لیے بہترین ساتھی ثابت ہو سکتی ہو۔ عالیہ، تم مجھے کبھی ہرٹ نہیں کرو گی، میری عزت کرتی، میرا اتنا خیال رکھتی ہو، تم میں وہ سب خوبیاں ہیں جو میں چاہتا تھا کہ میری لائف پارٹنر میں ہوں۔ وہ اس کے شولڈر کٹ بال دیکھ کر مسکرایا۔ اور تمہارے بال بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ کیسے؟ جیسے میں چاہتا تھا میری بیوی کے ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سکندر، میری جتنی بھی گرل فرینڈز رہی ہیں ان کے بال ایسے ہی شولڈرز تک کٹے ہوتے تھے، کبھی کھلے کبھی بندے۔ یہ بہترین ہیئر کٹ ہے، مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں جن کے بال خوبصورت ہوں۔ میرا دھیان چہرے سے زیادہ بالوں میں رہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عالیہ کے ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیے۔ عجیب حسن پرست انسان ہو، کتنی گرل فرینڈز رہی ہیں تمہاری؟ 2۔ یہ سب باتیں آرام سے اندر بیٹھ کر نہیں ہو سکتی تھیں؟ کل یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنی گاڑی کی سمت روانہ ہو گیا۔ وہ حال میں واپس آئی۔ کیا سوچ رہے ہو سکندر؟ اس نے سکندر کی سوچوں کا تسلسل توڑنا چاہا۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ اسی لمحے آئس کریم بھی آ گئی۔ پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ رشتوں میں غیر متوقع صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ ایک پل مفاہمت، دوسرے پل تنازع۔ وہ آئس کریم کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، کچھ رشتوں میں ہوتی ہے، خاص طور پہ شروع کے عرصے میں۔ مجھے نہیں پسند یار، مجھے پرسکون رشتہ چاہیے جس میں ٹھہراؤ، جیسے تم مجھے ہینڈل کرتی ہو نا، یہ پسند ہے مجھے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ کچھ رشتے آسان ہوتے ہیں، کچھ پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کچھ رشتوں میں اپنی چند حدود قائم کر کے سامنے والے کو بتانی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو کر آپ کو انجانے میں ایسی تکلیف نہ دے جائے جس کا مداوع ناممکن ہو۔ وہ نرمی سے بولی، جیسے ہم سے پیار ہو اسے حدود نہیں بتانی پڑتی۔ ایسا نہیں ہے سکندر، کیا ہمیں ہمارے ماں باپ حدود نہیں بتاتے؟ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، بیہودہ باتیں نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ تم واقعی بہت ذہین ہو۔ وہ اب اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے پورا ہفتہ ملنے نہیں آئے؟ روز ڈال دیتے تھے۔ بات کیا ہے؟ آج کل ہر شام ساتھ کے ساتھ گزارتے ہو۔ اس نے سکندر کے وجیح چہرے کو خاصے شک بھرے انداز میں ٹٹولا۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں ایک لمحے کو الجھن بھرے سائے لہرائے اور اس نے سر جھٹکا۔ آج کل یونیورسٹی کی طرف سے کام کا بوجھ ہے یار، بہت ڈیمانڈنگ ہے، پڑھائی بھی۔ وہاں بس لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا ہوں، کسی دن تمہیں ویڈیو کال پر ثبوت بھی دے دوں گا، کہہ کر وہ ہنس دیا۔ عالیہ بھی اس جواب سے قدرے مطمئن ہوئی۔ یار، اس کے کمرے سے تو کچھ نہیں نکلا۔ ندا نے شمائلہ کو منہ بسورے اطلاع دی۔ یہ خوشی کی بات ہے یا دکھ کی پگلی؟ شمائلہ نے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹی۔ وہ آج ندا کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ موبائل پہ اپڈیٹ لینے کا وہ مزہ نہیں تھا جو لائیو شو دیکھنے میں تھا۔ کچھ اس کی ساتھ میں ذاتی دلچسپی بھی اسے اس معاملے سے جوڑے ہوئے تھی۔ ہر کونا چھان مارا، بیڈ کے نیچے تک دیکھا۔ بیڈ کے نیچے تمہیں کیا ملنا تھا؟ ایک عدد حسین لڑکی کی لاش؟ شمائلہ دانت نکالے بغیر نہ رہ پائی۔ اب کیا کروں؟ شمائلہ کا جو راز اس نے گھبراہٹ میں خود کو بچانے کے لیے فاش کیا تھا، وہ شمائلہ سے بچانا بھی اس کے نئے مشن کا حصہ تھا۔ اسے یقین تھا شمائلہ اس کے سر پر ایک بال نہیں چھوڑنے والی۔ سراغ رسانی کے بہت سے حربے آزمانا باقی ہے میری دوست۔ شمائلہ نے آنکھ ماری۔ جلدی بتاؤ نا، میرے گھر میں تو 2 لوگوں کا 10 منٹ اکیلے بیٹھ جانا بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔
ابھی یاجوج ماجوج میں سے کسی نے آن دھمکنا ہے۔ اس نے تیزی سے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ امی چھوٹے شمس کو نہلا رہی تھیں۔ عامر، کامران اور انیلا اسکول گئے ہوئے تھے، جبکہ اس کی سب سے شوخ و چنچل بہن ستارہ 10 بجے کالج کے مینا بازار گئی۔ ندا کی پسندیدہ مصنفہ کا نیا ناول لانے کا وعدہ کر کے گئی تھی، لیکن ندا کو اس کے وعدوں کا خاص اعتبار نہیں تھا۔ ایسے پرسکون ماحول نے اسے فائدہ اٹھانے پر اکسایا اور اس نے شمائلہ کو فون کر کے بلا لیا۔ یار، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کسی سے محبت ہے، بس مجھے ہی نہیں پتہ چلا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ یہ کیسا جواب ہوا بھلا؟ شمائلہ نے پرسوچ انداز میں انگلی تھوڑی پر رکھی۔ صاف بات ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ اس نے منہ لٹکایا تو شمائلہ کی ہنسی نکل گئی۔ تو تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ ظاہر ہے کہ اس کی شادی بھی تو ہونی ہے کسی نہ کسی دن، تب بھی تو تمہیں اس دوستی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے نا۔ شمائلہ کو ایک کمینی سی خوشی بھی ہو رہی تھی اس صورتحال سے۔ وہ اس کے اپنے ہاتھ جو نہ آیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کوئی اسے مجھ سے دور نہ کرے۔ اب دوسرا حربہ آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے ہی بتا رہی ہوں، رسک بہت ہے، بہادری دکھانی پڑے گی۔ اس نے ندا کا ہاتھ تھاما۔ میرا مشاہدہ ہے کہ مرد اور عورت کی دوستی میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہی ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے غور سے شمائلہ کے سنجیدہ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ کسی ایک کے دل میں محبت کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور دوسرا صرف دوستی رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے ندا کے ہاتھوں کو ہلکے سے دبایا۔ دوستی چاہنے والے کا بھی قصور نہیں ہوتا، وہ افلاطونی جذبات رکھتا ہے جس میں محبت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ کیا کرے، اپنے دل کی حالت بدلنے پہ اس سے کوئی اختیار نہیں ہوتا نا، جبکہ وہ بھی پوری طرح مخلص ہی ہوتا ہے۔ تکلیف سے دونوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ ندا نے کبھی اتنی گہری باتیں سوچی نہیں تھیں، لیکن یہ مجھ سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہے؟ کہیں تمہیں ساتھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ شمائلہ کا سوال ہی اتنا غلط تھا کہ اس سے جواب بن ہی نہ پایا۔ میں اور ساتھ؟ تاریخ کی سب سے بڑی بونگی ماری ہے تم نے۔ اس کے چہرے پہ ناگواری کا تاثر واضح تھا۔ تم سکندر کی دیوانی ہوئی پھرتی تھی، لیکن جب سے سعد نے تم سے دوستی ختم کی ہے، تم صرف اس کی باتیں کرتی ہو، سکندر کا تو ذکر ہی نہیں۔ شمائلہ نے بھی دل کی بات کہہ ڈالی۔ یار، سعد کی دوستی سب چیزوں سے اوپر ہے۔ پتہ نہیں تم خود کنفیوزڈ ہو یا مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کتاب آنکھوں کے زیادہ ہی قریب تھامی ہوئی ہے تم نے۔ سمجھ نہیں آئی تم کس کتاب کی بات کر رہی ہو؟ ندا اسے بغور دیکھتے ذرا آگے کو جھکی۔ وہ مشہور کہاوت ہے نا کہ جو کتاب آنکھوں کے زیادہ قریب پکڑی ہوئی ہو وہ صحیح سے پڑھی نہیں جاتی۔ سعد وہی کتاب ہے۔ ندا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شمائلہ کو صاف لگا کہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اب خالی پیٹ مجھ سے مزید ذہن پر زور نہیں ڈالنے جاتے، کچھ کھانے کو لاؤ۔ شاہ جہاں کچن میں داخل ہوا تو وہ پیزا اوون میں رکھتے نہایت خوشگوار موڈ میں گنگنا رہی تھی۔ تمہاری تو پسند کا گانا سن کر بھی تجسس بڑھتا ہے۔ شاہ جہاں کی آواز پر وہ پلٹی، اپنے ہاتھ سے دستانہ اتار کر کچن کاؤنٹر پر رکھا۔ کیا چلتا رہتا ہے تمہارے دماغ میں؟ ڈارک سیکرٹس؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کے جواب اس کے ذہن میں مزید سوال ابھارتے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا شاہ جہاں کہ ہم سب ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں؟ اس نے کاؤنٹر کی طرف بیک کرتے اپنا رخ مکمل طور پر شاہ جہاں کی جانب کیا۔ میرا نہیں خیال یہ سوال تم نے جواب جاننے کے لیے کیا ہے۔ جواب تمہارے پاس پہلے ہی موجود ہے، جو تم مجھے ابھی بتاؤ گی۔ کافی سمجھنے لگا تھا وہ اسے۔ کوئی ایسا زہر ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے جو وہ کسی بھی قیمت پر سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کو اس کا چہرہ بے تاثر ہوا، جس کو شیئر کرنے سے سامنے والے کے دل میں اپنا کام کھو دینے کا ڈر ہو۔ تم مجھے اس سمت لے جاتی ہو جہاں کا میں نے کبھی رخ نہیں کیا ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا۔ میرے خیال سے ایسے راز کو چھپانے کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، لیکن تمہیں نہیں لگتا شاہ جہاں کہ جب تک آپ کسی سے اپنے سارے راز شیئر نہ کر لیں وہ آپ کو مکمل طور پہ جان نہیں پاتا؟ جو آپ کو مکمل طور پہ جانتا ہی نہیں وہ آپ سے مکمل محبت بھی تو نہیں کر پاتا۔
خواہ وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھہری۔ دوسری طرف ہمارا دین ہمیں اپنے گناہوں کا اشتہار لگانے سے بھی منع کرتا ہے۔ واقعی؟ وہ حیران ہوا۔ میرے خیال سے کوئی بھی تاریک راز اسی سے شیئر کیا جا سکتا ہے جو آپ سے غیر مشروط محبت کرتا ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور کچن میں پڑے نفیس ٹیبل کے گرد پڑی کرسیوں میں سے ایک نکال کر اس پر بیٹھ گئی۔ تو ڈراپ سین یہ ہے کہ تم نے حاکم کے ڈیڈ کو قائل کر لیا کہ وہ اس کی ملاحہ سے شادی کروا دیں۔ شاہ جہاں کو ایک لمحے کو جھٹکا لگا، لیکن الماس نے اسے ان جھٹکوں کا عادی کر دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ دیواروں سے کان لگا کر میری باتیں سنتی ہو؟ میرا تو کمرہ بھی دوسری منزل پر ہے۔ بس دیکھ لو، جتنا چھپو گے میں اتنا پرتجسس ہوتی جاؤں گی۔ الماس نے کندھے اچکائے۔ تم نے کیسے قائل کیا؟ کافی گمبھیر مسئلہ تھا۔ میں نے صرف انہیں اتنا کہا کہ حاکم میرا دوست ہے، وہ مجھ سے مدد مانگنے آیا تھا، میری گن مانگ رہا تھا، اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا تھا۔ الماس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس بار تو میں نے نہیں دی، لیکن اگلی بار انکار نہیں کروں گا، آخر وہ میرا دوست ہے۔ کتنے مکار ہو تم، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ جو تم میرے راز کان لگا کر سنتی ہو، اگر میں یوں تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ شاہ جہاں کی چیلنج کرتی نظروں کے جواب میں الماس نے اپنی تھوڑی تلے اپنا ہاتھ ٹکاتے اس پہ گہری نظر ڈالی۔ ناکام ہو جاؤ گے، بلا کی خود اعتمادی تھی۔ وہ کیوں؟ زندگی ایک کھیل ہی تو ہے، اور میں اپنے کارڈز چھپا کر رکھتی ہوں۔ وہی پراسرار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ کھیلتی شاہ جہاں کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ یار، تم مجھے اپنا دوست کہتے تو ہو، پر اعتبار نہیں کرتے۔ کچھ دیر پہلے ہی سعد نے سکندر پہ دعویٰ بول دیا تھا۔ وہ اچھا بھلا ڈرائنگ روم میں حسب معمول لیپ ٹاپ لیے کچھ پڑھائی اور کچھ افشاں پر نظریں ٹکائے بہترین وقت گزار رہا تھا کہ سعد آن ٹپکا۔ لیپ ٹاپ بند کرواتے اسے یوں اجلت میں لے کر باہر آیا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی ہو۔ تم یہ گلے شکوے کرنے مجھے باہر لائے ہو؟ سکندر کی آنکھوں میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ میں جانتا ہوں آج کل تمہارا وقت اور کام دونوں کتنے انمول ہیں، سعد نے لان چیئر پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں گھماتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ کچھ میری بھی سنو یار، میری انگریزی بھی کافی اچھی ہے۔ انگریزی؟ میں سمجھا نہیں۔ انگریزی والوں کے چکر میں روز آ کر بیٹھ جاتے ہو، تھوڑی سی مجھ سے بھی سن لو۔ یار، صاف صاف لفظوں میں بولو، کیا بات ہے؟ وہ اب سمجھ چکا تھا کہ سعد کے دماغ میں کون سا کیڑا کل بلا رہا ہے، لیکن بات لٹکا کر وہ جواب کے لیے کچھ وقت لے رہا تھا۔ تم روز افشاں کے لیے آتے ہو؟ سکندر نے کچھ بولنا چاہا تو سعد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ نہ وہ تم سے بات کرتی ہے نہ تم اس سے، یوں لگتا ہے ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے دونوں کے بیچ۔ یار، وہ میری فیوریٹ ٹیچر ہے۔ سکندر نے لہجہ بالکل نارمل رکھتے ہوئے بات بنائی۔ فیوریٹ ٹیچر تو وہ ندا کی بھی ہے، لیکن وہ سب چھوڑ کر اسے بیٹھ کر دیکھتی نہیں رہتی۔ سعد نے بغور سکندر کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ یار، وہ لڑکی ہے، وہ کہاں محسوس کر پائے گی افشاں کی خوب؟ سکندر کو فوراً احساس ہوا وہ کیا غلطی کرنے جا رہا ہے۔ سعد نے معنی خیز انداز میں ابرو اچکائے۔ سکندر نے نظریں چرائیں۔ گو لڑکیوں کا موازنہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن عالیہ زیادہ خوبصورت ہے، اور افشاں کے تو بال تک نہیں دیکھے ہوں گے تم نے۔ تمہیں تو لڑکیوں کے سب ہیئر کٹس کے نام بھی آتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سکندر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ دیٹ یو آر obsessed with women's hair۔ وہ تو میں ہوں، لیکن عالیہ کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ عالیہ تو بیچ میں ہے نا میرے دوست، ہر جگہ تم اس کا ہاتھ تھامے پھرتے ہو۔ سعد اس کے رد عمل پر کچھ حیرت کا شکار ہوا۔ افشاں کا کسی سے موازنہ نہ کرو یار، تم کسی اور کو اس سے زیادہ خوبصورت بول رہے ہو۔ اس نے عجیب سے انداز سے گلہ کیا۔ وہ کوئی اور نہیں ہے سکندر، تمہاری… اچھا خیر چھوڑو، اصل بات یہ ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ عالیہ بالکل ویسی ہے جسے تم آگے جا کے لائف پارٹنر بنانا چاہو گے۔ یہ سچ ہے؟ حیدر نے سر جھکایا اور نظریں جھکائے اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ میں افشاں کو دل سے نکال ہی نہیں سکتا،
لیکن میں اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہارے سامنے ہے سب کچھ، ہماری عمروں کا فرق، ہمارا یونیورسٹی سے جڑا رشتہ۔ وہ کوئی اسکینڈل نہیں چاہتی اور اسی خاطر وہ مجھے سب کے سامنے بے عزت کرنے کو بھی تیار ہے۔ سکندر نے سر اٹھا کر دیکھا تو شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں اندازہ ہے سعد، جس سے ہم محبت کرتے ہوں وہی سب کے سامنے ہماری عزت اتارنے کی دھمکی دے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ساری تیاری مکمل ہے، بس نکلنے کی کرو۔ شاہ جہاں نے ڈرائیور اور ملازم سے اپنی نگرانی میں دونوں کا سامان رکھوا دیا تھا۔ اس لمبے سفر کے لیے اسے پراڈو کے ساتھ ڈرائیور اور ایک گارڈ کی سنگت ہی مناسب لگی۔ اپنی پستول جیب میں اڑستا وہ اسی سے مخاطب تھا۔ بس ایک ہی گن؟ اس نے چھیڑنے کی غرض سے اس کی جیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں پتہ میں نے گاڑی میں کس کس جگہ ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ گھر کے پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ وہ اس کی جانب جھک کر سرگوشی میں بولا، میرے بندوں کی ایک گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے خاموشی سے نظر رکھتے ہوئے سفر کرے گی۔ شاہ جہاں، تم کوئی 2 نمبر کام بھی نہیں کرتے، کوئی گنڈے موالی تو ہو نہیں، پھر اتنے بندے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان آدمیوں کی شکل دیکھ کر یہ حیران تھی۔ ایسی کرخت صورتیں وہ عادی مجرموں کی ہوا کرتی ہیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی، یہ بیچارے جیل سے سالوں کی سزائیں کاٹ کر نکلے ہیں، کام پہ انہیں لوگ رکھتے نہیں، لیکن ہیں بہت شاطر اور اپنے کام میں ماہر۔ سیکیورٹی گارڈ کی ٹریننگ دلوا کر بندہ اس کام پہ رکھتا ہوں۔ وہ سہولت سے گویا ہوا، مجھے اور ڈیڈ دونوں کو سیکیورٹی کی اشد ضرورت ہے۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ کھسکے ہوئے ہو۔ ایسے خطرناک لوگوں کو کام پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اب پریشان ہونے لگی۔ ان لوگوں کی نگرانی میں سفر کروں گی؟ خطرناک کاموں کے لیے خطرناک لوگ ہی رکھے جاتے ہیں۔ اس نے چاروں سمت نظریں دوڑاتے جیسے تسلی کی۔ اگر سیکیورٹی کمپنی سے ہائر کروں تو وہ بندے میرے دوسرے کام تو نہیں کریں گے نا؟ مجھے اپنے بندے چاہیے ہیں۔ اگر چند روپوں کا لالچ دلوا کر کوئی ان سے تمہیں ہی نقصان پہنچانا کا ارادہ کرے تو پھر؟ اسے شاہ جہاں کی فکر ہوئی۔ الماس ڈیئر، میں آزمائے بغیر کسی کو نہیں رکھتا۔ یہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، سب میرے علم میں ہوتا ہے، اور جو مجھے دھوکہ دے وہ دوبارہ کسی کو دھوکہ دینے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس قدر سنجیدگی سے بولا کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جھرجھری سی آ گئی۔ جان سے تو نہیں مار ڈالتے کہیں؟ وہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ تم ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس کی باتوں کی بھول بھلیوں میں کھونے کا شوق نہ تھا اسے۔